اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوٹیوب پر ایک پوسٹ میں نے دیکھی راجہ دہر کے متعلق، تو اعوذ باللہ اس نے بولا جی راجہ دہر جو ہے یہ اولاد علی علیہ السلام کو اس نے پناہ دی تھی، اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور اس کو حجاج بن اس کو کیا ہوتا ہے یہ راجہ دہر کو بھی اس نے تو شہید لکھ دیا، اس کو توبہ نعوذ باللہ، اس کو واصل جہنم کیا محمد بن قاسم نے، اور اولاد علی علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ اور لیکن ہم نے مشرقی علوم میں ہائی اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا کہ مسلمان تاجر جو عرب سے سری لنکا تجارت کیا کرتے تھے، یا ہندوستان کے کیرلا اسٹیٹ وغیرہ میں تجارت کرتے تھے، بمبئی وغیرہ میں۔ سری لنکا کا لفظ بھی شیطان ماسٹر مائنڈ طریقے سے بنی ہاشم کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سری لنکا میں آئے، ہم نے شاید سیرالون یا سری لنکا سنا ہے، روایت ہیں، تو بنی آدم کا ہی دشمن ہے شیطان جو ہے، تو بنی ہاشم کا خاص طور پر دشمن ہے۔ تو اس راجہ دہر اس کو لوٹ لیتا تھا، تو ان کو عرب تاجروں کی مدد کے لیے جو ہے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ شیعہ علماء کرام میں نے بڑے سنے ہیں، اور جب یہ عباسی اور امیہ دور سے دین کے اندر جھوٹی باتیں گھڑی جا رہی ہیں اور تاریخ کو جھوٹا کیا جا رہا ہے، آج کے دور میں تو اسپین سے، پرتگال سے، امریکہ سے شیطان خلائی ٹیکنالوجی سے خلائی مخلوق بن کر، شیطانی مخلوق بن کر یوٹیوب پر تو ہر چیز مردود آگ بنا کر جو ہے نا بھر رہا ہے، اور کتابوں میں، اخبارات میں، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ۔ بہرحال تو یہ بات درست نہیں ہے، اور کئی علماء کرام نے بھی لکھا کہ عبداللہ شاہ غازی کو بھی شہید کیا محمد بن قاسم نے، وہ دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اولاد علی جو ہے نا جی وہ تو شہید ہو گئی کربلا میں یزید کے خلاف، اسلام بچا گئی، پھر سارے شہید ہوئے، ہر ظالم مطلب حاکم کے خلاف مطلب جہاد کرتے ہوئے، تو وہ ہندوستان میں نہیں آئے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ جی تو چاند بنی ہاشم کا پردے میں اتارا جاتا، بھگوان پکارا جاتا، سر رکھ کے چوکھٹ پر بھگوان پکارا جاتا، دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ یعنی کہ یزید سے جو جنگ ہوئی عراق میں امام حسین علیہ السلام کی، بنی ہاشم کے چاند کی، وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ اسماعیل کی قربانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینی تھی، وہ قبول ہو گئی، نیچے دمبا آ گیا جنت سے، اور اللہ نے اس قربانی کو بدل دیا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دینی تھی کربلا کے میدان میں یزید کے خلاف، اور یزید کے ظلم کو ختم کرنا تھا، وہ دھوکہ نہیں تھا، اور امام علیہ السلام کو دھوکہ دے بھی نہیں سکتا۔ امام ہر غیب کا علم رکھتا ہے، مکاریاں، دھوکے بازیاں کفار کے لشکر کی وہ تو ہر زمانے میں ہوتی رہیں۔ آج بھی شیطان ہندوستان کا لباس پہن کر بنی ہاشم کو، دین اسلام کو، علی علیہ السلام کو، حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ دے سکتا نہیں، وہ مردود ہے وہ، اور اس کا مردود خیال اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں عبدالحلیم حمید فورٹ میں جو ہے رات کو ایک مشاعرہ سن رہا تھا، جشن جو ہے، تو ایک شاعر کہہ رہے لوگ میرے پر الزام لگاتے ہیں کہ میں علی کو اللہ بنا دیتا ہوں، اللہ بنا دیتا ہوں۔ میں علی کو اللہ نہیں بناتا، میں، اور میں نوشہری نہیں ہوں میں۔ اور وہ جناب والا کہتے کہ ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ علی کو پالتا رہا اپنے گھر میں۔ اے لوگوں بتاؤ علی کو ابو طالب کس کو پالتا رہا؟ تو سارے مجمع نے توبہ نعوذ باللہ کہا کہ ابو طالب اللہ کو گھر میں پالتا رہا۔ توبہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک ہے۔ عبدالحمید فورٹ میں یہ کام ہو رہا تھا، تو حمید کو بھی شیطان توبہ نعوذ اللہ کے نام کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے، اور تو اللہ کا نام ہی حمید ہے، تو حمید کو بھی وہ پالتا ہے فورٹ کے اندر، توبہ نعوذ نیازی بنا کر جو ہے۔ اور پھر وہ بورے والا جو ہے کراڑ کے نام پہ، کافر کے نام پہ، ہندو کے نام پہ، یہ شہر کا نام ہے، یعنی ہندوستان اور ہندو جو ہے وہ اللہ کو، حمید اور علی کو پال رہے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ اسپین کا اور وہ پرتگال کا اور امریکہ کا شیطان ہندوستان سے ملا ہوا ہے، تو چاند بنی ہاشم کا پردے میں اتارا جاتا، یوں دھوکے سے نہ تو کوفے میں مارا جاتا، سر رکھ کے چوکھٹ پہ بھگوان پکارا جاتا۔ یہ شیطان بھگوان بناتے ہیں علی کو بھی اور حمید کو بھی،
9 نمبر پہ حمید کو، 9 نمبر پہ علی کو. یہ ہمارا جنرل علی گلی خان اور ہمارا جنرل حمید گل جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. اور 10 نمبر پہ 10% زرداری کو بناتے ہیں، 10% پہ اور بھی بہت سے یہاں پر ہیں. اکھنڈ بھارت 10 نمبر پہ ہے. یہ راجہ دہر کی جو ہے ماں بہن بھائی کی شادی کا ایک ہم نے قصہ سنا محمد بن قاسم کے سبق کے اندر ہی. تو یہ جو ہیں شیاطین حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا شیطانی خیال رکھتے ہیں کہ اس کے صبح و شام جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی. توبہ نعوذ باللہ. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اماں ہوا خلق کی اللہ تعالیٰ نے، اس طرح اس کی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیویاں خلق کیں. اور جب وہ خاندان بڑھ گیا تو پھر چاچے تائی کی شادیاں ہونی شروع ہو گئیں. تو یہ ایسے ہے، اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد کی شادیاں غیر فطری کروائیں، کیونکہ بہن بھائی کی شادی غیر فطری ہے اور اسلام غیر فطری کام نہیں کرتا. غیر فطری کام یہ ہندو راجہ دہر کرتا تھا، جو ٹھٹھا میں یا کراچی دیبل کی بندرگاہ پہ جو تھا. آج بھی ہندو کرتے ہوں گے. یہ سارا قانون مسلمان معاشروں میں جو ہے مسلط کیا ہوا ہے. ایک ہزارے وال تھا، اس نے ایک بنگالی نوجوان قاسم کو جو ہے وہ سیکسول ابیوز کیا، اور وہ گانا گایا کرتا ہے انڈیا کا، جی جانے دو مجھے جانے دو، مجھے باغ میں جانا ہے، ساجن نے بلایا ہے. تو وہ باغ 7 اور 7 نمبر جو ہے وہ اس کا فاش قتل کرتا تھا قاسم کا. ایک ہزارے وال بابو جو ہے وہ بھی بابو، یعنی اس کو بھی بدبودار بولتا ہے شیطان جو ہے. اور یہی بنگلہ دیش کی اندر ظلم ہوا فاش، اور یہ بنگلہ دیش بننے کا سبب بنا، اور بھارت اس کام میں شامل تھا. بھارت پھر اس کام میں بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے یہ برا کام کروایا بھارت نے جو ہے. بھارت راجہ دہر تھا. اور آج یہ بلوچستان میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کی طرح اس کو بھی فاش ابیوز کر رہے ہیں. شازی مرئی جو ہے، شازی بلوچ جو ہے وہ خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی ہے. وہ پھر شازی سے اور بہت سی خواتین سے فاش قتل کرتے ہیں بنگلہ دیش کی طرح. ان شیاطین نے وہی ظلم جاری رکھا ہوا ہے. اچھا، اقوام متحدہ کا جو ہے سیکرٹری جنرل کوفی عنان اور بطروس غالی بھی کوئی اہم عہدے، سیکرٹری جنرل ہی تھا یا کوئی اہم عہدہ تھا، یہ بھی 10 سال ہوتے ہیں. یعنی شیطان جو اسپین میں، پرتگال میں، جو امریکہ میں ہے، وہ ہندوستان کو راجہ دہر بناتا ہے. یہ بیچارہ کوفی عنان اور بطروس غالی جو ہے یہ نیچے ہیں راجہ دہر کے. یعنی ضیاء بطروس غالی لے لیں اور یہ کوفی عنان ذوالفقار علی بھٹو لے لیں. ان دونوں نے جا کے قوم متحدہ میں تقریر کی تھی جا کر. یہ دونوں راجہ دہر کے نیچے ہیں. یعنی بطروس غالی یا کوفی عنان تو مسلمان ملکوں سے، عرب مسلمان ملکوں سے، افریقہ کے مسلمان ملکوں سے تھے، تو وہ بھی راجہ دہر کے نیچے ہیں. شیطان جو امریکہ میں اس کا ہندوستان سے اتنا گہرا سنگھٹن ہے. اچھا، شیعہ علماء کرام تو گنہگار لوگ ہیں، ہم مسلمان تو گنہگار لوگ ہیں، آل رسول بھی اب گنہگار ہی ہیں. تو ائمہ علیہ السلام تو سارے شہید ہو گئے. ایک امام علیہ السلام محمد بید علیہ السلام وہ پردہ غیبت میں ہیں. تو عام عالم دین تو وہ بھی انسان ہی ہیں، نہ کوئی وہ امام علیہ السلام ہے، نہ کوئی وہ نبی علیہ السلام ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے جو عام لوگ ہیں، عام عالم دین ہیں. تو یہ راجہ دہر جو ہے یہ غلط استعمال اور اس کا غلط کہانیاں بیان کرتے ہیں. اور محمد بن قاسم کو ادھر تو اولاد علی کو مطلب مروا رہے ہیں. ویسے محمد بن قاسم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سندھ ہے اور یہ ملتان تک ہے، اس نے فتح کیا ہے. دوبارہ عرب میں لا کر اس کو پھانسی دے دی گئی. اور آج جو پاکستان ہے اس کو بھی کہتے ہیں ملتانی جیا ہے. یوسف رضا گیلانی ہے ملتانی جیا، ایک ہزارے وال بولتے ہیں آپ ملتانی جیا یوسف رضا گیلانی جڑے. یہ محمد بن قاسم یہاں تک ہی ہے. اور پھر یہ سندھ تک جو یہ مراد علی شاہ جیا تھے، فلانا قائم علی شاہ جیا تھے، محمد علی جناح جیا، یہ سارے محمد بن قاسم نے 712 کے تحت جڑے نے. 712 محمد بن قاسم آیا سی. باقی یہ اکھنڈ بھارت انڈیا ہی ہے. اتنا شیطان ہندوستان سے ملا ہوا ہے اور پاکستان کا دشمن ہے، سارے مسلمانوں کا دشمن ہے. تو ہمیں تو ہندوستان کے چھبیلا لوگ جو ہیں کہتے تھے کہ وہ ہمارے گاؤں سے غدار ہوا تھا، بولے یہ لوگ عرب ہیں، یہ لوگ ترک ہیں، ان کو مار دو. باقی تو ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے تو وہ دوبارہ ہندو ہو جائیں گے. لیکن اس راجہ دہر کے نام پہ شیطان جو ہے اگر بطروس غالی کو یا کوفی عنان کو بھی اپنے مردود جال میں جکڑے اور راجہ دہر کو بڑا بنائے تو سارے مسلمانوں کا سر کاٹ رہا ہے پوری زمین پر. اور شیطان راجہ دہر کے ذریعے مسلمان تو چلو بطروس غالی بھی گنہگار ہے
وہ کوفینان بھی گنہگار ہیں، عام مسلمان ہیں تو گنہگار ہو سکتے ہیں. جو حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں دفن ہے، اللہ کا پیارا امام، جانشین رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا، پاک امام، گناہ سے پاک، اس کا دشمن ہے شیطان. راجہ دہر کے ذریعے اس سے دشمنی کرتا ہے، راجہ دہر کے ذریعے اس کو 9 نمبر کے تحت مردود آگ میں جھگڑتا ہے. جیسے عبدالحمید فورٹ، علی علیہ السلام کی تعریف اور حمید کی تعریف، اور پھر یہ بورے والا کراڑ جو ہے گھر میں حمید کو اور علی کو پالتا ہے. یہی اکھنڈ بھارت ہے. عبداللہ شاہ غازی کے بولتے ہیں کہ جی مسلمان لشکر نے، یعنی محمد بن قاسم کے لشکر نے اس کو شہید کر دیا. یہ بھی تحقیق کرنے کے لیے ضروری ہے. عبداللہ شاہ غازی نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور محمد بن قاسم کتنے 100 سال بعد یا کتنے سال بعد آیا. تو یہ باتیں گھڑ کے جوڑ کے برابر کر کے پیش کر دی جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے عرب سے ہی سازش کے تحت اس کو شہید کیا گیا ہو، لیکن تحقیق ضروری ہے. بہرحال راز سے جو ہے نا پاکستان نیوی کا نام شیطان بہت استعمال کر رہا ہے. وہ یا تو وہ ساز خشک کو پیش کرتا ہے پاکستان نیوی میں، شہباز قلندر کی جو دھمال ڈالتی ہے، یا قائد اعظم محمد علی جناح جو نیوی سے خطاب کر رہا ہے اور کالی ٹوپی کو سر پہ ہے. تو دونوں صورتوں میں شیطان دشمن ہے پاکستان نیوی کا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیڑے اختر نے یار، یہ سیاچن گلیشیئر نے اتنے بھارت تے تھلے چین تے تھلے پاکستان، اور یہ اتنے پٹھے ہی نہیں نے، اتنے گاہ ہی نہیں ہے، نہ گاہ ہے نہ پھوس ہے. اتنے ضیاء اللہ کا قصور نہیں ہے. پیچھے جو شیطان بیٹھا ہوا جو وہ بولتا ہے، وہی ہمارے بیچارے آفیسر بولتے ہیں، وہی ہماری سیاسی جماعتیں بولتی ہیں، وہی ہماری عوام بولتی ہے، وہی علماء کرام بولتے ہیں. اتنے پٹھے ہی نہیں تھے، اتنے کیڑا. یہ ہماری پاکستان نیوی کے بارے میں شیطان کا مردود خیال ہے. سیاچن گلیشیئر بناتا ہے ہماری نیوی کو شیطان جو ہے. آج اس نے بہت ہماری نیوی کا ذکر کیا، جتنا اس نے ذکر کیا اتنا ہی وہ دشمن ہے پاکستان نیوی کا. آج ہمارے 6 اہلکار کانگو میں شہید ہوئے اقوام متحدہ کی مشن کے اندر جو ہے، اور روس کے افسر یا اہلکار یا فوجی بھی، اور سربیا کے فوجی بھی ساتھ تھے. سر بھی آج در تو ہیں تینوں نبڑ لینے ہیں. یعنی یار حد ہے. سربیا کے فوجی ماسٹر مائنڈ تھے، اور روس کے فوجی، روس نے یوکرین بھی حملہ کیا ہوا ہے. تو اقوام متحدہ کے فوجی کانگو. میں نے صبح جمال عبد الناصر کی ڈاکومنٹری فلمیں دیکھی تھیں. مصر کا جو ہمارا ہیرو تھا، مسلمان لیڈر تھا، جمال عبد الناصر. ہائے اچھا، وہ جناب کانگو تو ایک کافر ملک ہے، مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن مسلمان فوجی کانگو میں مارے گئے. 7 روسی مار دیے، 7 سربین مار دیے. جیسے ہمارے یہ افسر شہید ہوئے بہاولپور میں، 7 امریکی سفیر بھی مار دیا. تو بات یہ کہ وہی والی بات ہے کہ بطروس غالی اور کوفی النان، دشمنی تو علی سے ہے، دشمنی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سے ہے، دشمنی تو قرآن سے ہے، دشمنی تو اللہ سے ہے، حمید سے اور رشید سے. اور حمید کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے. ایک حمید ہو گیا، ایک لفظ اور ہے میں یاد کرتا ہوں، دوسرا لفظ مجید ہے. انا کا حمید مجید. دشمنی تو حمید سے ہے، مجید سے ہے، اللہ کا آخری نبی سے ہے. اللہ سے ہوگی حمید مجید سے، پھر اللہ کا آخری نبی سے ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر جو ہے علی علیہ السلام سے ہوگی، اقوام متحدہ. اور یہ جو ہے نا، علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، خدا کو دیکھا، ہمارے قوال حضرات بولتے ہیں. جب یہ علی سے دشمنی کرتے ہیں، سمجھو اللہ سے بھی اور اللہ کے نبی سے بھی اور اللہ سے بھی دشمنی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سلامت زینب سلام اللہ علیہ سے بھی دشمنی ہے، جو شام میں دفن ہے. کانگو میں کیوں مارا؟ وہی راجہ دہر والی بات ہے کہ کانگو کا کفر اوپر ہے، روس کا سربیا کفر اوپر ہے. یہ مسلمان بیچارے بوسنیا نے، یہ بنگال نے، بغداد شریف نے، یہ مسلمان مراکو نے، یہ جڑے موریتانیہ نے، یہ موریتانیہ کا لفظ بھی نیازی کے لیے استعمال کرتے ہیں. موریتانیہ، وہ موری تو ہاتھ تان لے تو یہ جو ہے بنگال نے، یہ برما دے روہنگیا مسلمان نے، فلپینی نے، انڈونیشیا ملیشیا لوگ نے، یہ کیڑے لوگ نے. تو یہ شیطان کا آج مشن تھا. 6 ہمارے بندے شہید کر دیے اس نے اقوام متحدہ کے مشن میں، جو ہے موریتانیہ نہیں، کانگو میں.
کان گو بھی مطلب شیطانی میں کان گو، یہ بایاں کان ہے، کان گو، یہ دائیں کان گو، کانگو ملک ہے جی، کافر ملک ہے بہرحال. اس نے راجہ دیر تھیوری کے تحت ہی ہمارے مسلمانوں کو مار دیا. بھی راجہ دیر جو ہے کوفی نان کو بھی مارا ہے، بدروس غالی کو بھی مارا ہے، اور وہ مسلمان 6 فوجی افسروں کو بھی مار رہا ہے، روسیوں اور سربیوں سمیت جو ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کی سازشوں کو ناکام بنائے اور مسلمانوں کو محفوظ کرے. شیطان ناکام ضرور ہوگا، کیونکہ شیطان علی کا اور نبی کا اور اللہ کا دشمن ہے، وہاں وہ مردود ہے، ناکام ہے. تو مسلمان تو انشاءاللہ بچ ہی جائیں گے انشاءاللہ.